السلام، سلامتی والا۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے سلام پاؤ گے۔ المقسط، انصاف کرنے والا۔ جب دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو تم اسے مقسط پاؤ گے۔ الحفیظ، حفاظت کرنے والا۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے حفیظ پاؤ گے۔ الحکیم، حکمت والا۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے حکیم پاؤ گے۔ الغفار، بخشنے والا۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے غفار پاؤ گے۔ القادر، قدرت والا۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے قادر پاؤ گے۔ الفتاح، کھولنے والا۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تو تب تم اسے الفتاح پاؤ گے۔ الوکیل، کام بنانے والا۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ المجیب، قبول کرنے والا۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو لا حاصل سے غافل ہو کر حاصل میں راضی ہونا سکھا دیتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو۔ ممکن ناممکن میں مت الجھو۔ دعاؤں کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو رکاوٹ بنے ہوئے ذریعوں سے معجزوں کے وسیلے بناتے ہوئے۔ تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ تم اپنے ٹوٹے وجود سے گھبرانا مت، وہ مالک کن ہے، اسے دل مطمئن کرنے میں خوب مہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تم خود ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو کیونکہ تم انتظار ہی نہیں کرتے۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ کیا پتہ اللہ کی محبت کے لیے تمہیں ٹوٹنا پڑے، اور کیا پتہ تمہارا ٹوٹنا ہی تمہاری من پسند شے تک لے جائے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوتی ہے۔ میں تو ہر دفعہ اس کے سامنے جھولی پھیلا دیتی ہوں تاکہ وہ اس میں وہ چیز ڈال دے جو مجھے چاہیے۔ گزر جائیں گے یہ سارے لمحے بھی، بس اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر کے خاموش بیٹھ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے، یا اللہ بس اب تو چن لے مجھے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ ایک چونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے،
مجھ کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔